نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمة للمؤمنین صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ایک بڑا فضل فرمایا کہ قرآن پاک سنانے کی بھی اور اس کی سماعت کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن پاک کا سننا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اذا سمع آیۃ من کتاب اللہ فلہ حسنۃ مضاعفہ، کہ قرآن پاک کی ایک آیت سنی جائے تو اللہ جل شانہ دگنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور جب بندہ قرآن پاک سنتا ہے اس کی زندگی پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ قرآن پاک سننے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان پر قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور ایمان کی بڑھنے کی علامت یہ ہے کہ انسان کو طاعت میں مزہ آ رہا ہے۔ 20 رکعت تراویح جس میں بظاہر مشقت ہے اور اس میں لطف آ رہا ہے، روزہ جس میں مشقت ہے، بھوک اور پیاس کی، وہ آخری ایام میں ان میں لطف آ رہا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی بڑھنے کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، جب تمہیں تمہاری نیکیاں خوش کر دیں اور تمہارے گناہ تمہیں پریشان کر دیں، غمگین کر دیں، تو تم ایمان والے ہو۔ تو آج کل یہ کیفیت ہے رمضان کے روزوں کی وجہ سے، جب رمضان کے روزے چلے جائیں گے تو پانی پینے لگیں گے تو ایک کھٹکا ہوگا، کہیں روزہ تو نہیں ہے، کھانا کھانے لگیں گے تو ایک کھٹکا ہوگا، کہیں روزہ تو نہیں ہے۔ بس اللہ ایسا کھٹکا پیدا فرما دے گناہ نہ ہونے پائے، معصیت اللہ کی نہ ہونے پائے۔ اور قرآن پاک سننے کے اثرات ہماری زندگیوں پر کیا ہوتے ہیں؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو تم غور سے سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ قرآن پاک کا سننا رحمت کے نزول کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور کیا ہمیں وہ رحمت ملی یا نہیں ملی؟ تو جناب یہ 20 رکعت تراویح کی توفیق اللہ کی رحمت سے ہے۔ مساجد میں آنا اللہ کی رحمت کے سبب سے ہے، اس لیے ہم دروازے پر ہی کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اعتکاف کرنا اللہ کی رحمت کے سبب سے ہے، لہٰذا سب کو اللہ کی رحمت کا وافر حصہ ملا ہوا ہے۔ اور قرآن پاک کا سننا ہدایت بھی ہے۔ فبشر عباد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیں۔ الذین یستمعون القول، جنہوں نے قرآن پاک سنا ہے ان کی بھی خوشخبری ہے، خوشخبری سنا دیں ان کو۔ الذین یستمعون القول، جنہوں نے توجہ سے قرآن سنا، فیتبعون احسنہ، پھر وہ لوگ نیکی کا اتباع کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ تو قرآن پاک کا سننا ہدایت بھی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ قرآن پاک کے کچھ حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ ایک حق تو سب سے بڑا ہے اس کے تمام مضامین پر، سورۃ الفاتحہ سے لے کے والناس تک ایک ایک کلمہ پر پورا اعتقاد اور یقین ہو کہ سب کچھ یہ سچ ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ اس لیے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شروع سے اللہ نے فرما دیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پہلا بنیادی حق قرآن پاک کے اوپر ایسا ایمان جس میں ذرہ برابر شک نہ ہو۔
اور قرآن پاک کا دوسرا حق جو ہمارے پر ہے وہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن، میری امت کے لیے افضل ترین عبادت قرآن پاک کی قراءت کرنا ہے، قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ اذکار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مخصوص مواقع پہ بیان فرمائے ہیں کہ فلاں ذکر کی فلاں موقع پر فضیلت ہے، وہ اذکار اپنے مواقع پر فضیلت رکھتے ہیں۔ جیسے عرفہ کے میدان میں دعا مانگنے کی فضیلت ہے، اور صبح کے اوقات میں یہ دعا پڑھنے کی فضیلت، شام کے اوقات میں یہ دعا پڑھنے کی فضیلت۔ جہاں جہاں جن مواقع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار کے فضائل بیان کیے ہیں، ان کے علاوہ مجموعی طور پر قرآن پاک کا پڑھنا افضل ترین عبادت ہے۔ قرآن پاک کیا ہم ترجمے کے بغیر پڑھیں تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ترجمے کے بغیر پڑھیں۔ یاد رکھیے گا ہمارے بہت سارے لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں کہ ہم قرآن پاک بغیر ترجمے کے پڑھیں تو ہمیں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، جس کے سبب سے قرآن پاک کی تلاوت چھوٹ جاتی ہے۔ قرآن پاک کے ترجمے سے پڑھنا اور اس کے معانی کو سمجھنا ایک الگ ہمارے اوپر اس کا ایک حق ہے، لیکن قرآن پاک کی صرف تلاوت کرنا ایک الگ سے حق ہے ہمارے اوپر۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں ہمارے بڑے یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم 5 منٹ کے لیے التزام کر لیا کریں، روزانہ قرآن پاک کی تھوڑی سی تلاوت کر لیا کریں قرآن پاک کو لے کر۔ ایک ہے موبائل میں قرآن پڑھنا۔ کیا موبائل میں قرآن پڑھنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن مسئلہ ہے مصحف کا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فَالنَّظْرُ إِلَى الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ مَطْلُوبَةٌ، کوئی کام نہ کیا جائے، صرف مصحف کو قرآن پاک کو دیکھنا مطلوبہ عبادت ہے، صرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور پھر قرآن پاک کو اٹھانا یہ بھی اجر اور عبادت کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کو اٹھانا اجر کا ذریعہ ہے، اس کو دیکھنا اجر کا ذریعہ ہے، تو اور پھر اس میں سے تلاوت کرنا اجر کا ذریعہ ہے۔ تو جناب یہ اجر ہمیں موبائل میں حاصل نہیں ہوگا، اس لیے ہم مصحف اٹھائیں، اس کو دیکھیں، اس کو کھولیں۔ موبائل میں قرآن پاک تو تب پڑھیں گے جب ہم سفر میں ہوں، کسی عذر میں ہوں، جب مصحف ہمارے پاس نہ ہو۔ اور پھر جب آدمی مصحف میں سے تلاوت کرے، ہمارے جو بعض حضرات کو اشکال ہوتا ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کو بغیر ترجمے کے پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ، جو آدمی کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ جل شان اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، جس کی تلاوت پر 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ محدثین نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مثال دی ہے تو قرآن پاک کے ایسے کلمہ کی مثال دی ہے جس کا ترجمہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حروف مقطعات میں سے الف لام میم، جس کا ترجمہ کوئی نہیں جانتا، تاکہ امت کو یہ بات معلوم رہے کہ اگر بغیر ترجمے کے پڑھیں تو اس کا نفع ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس کا نفع بغیر ترجمے کے ساتھ بھی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے، ان سے ایک روایت مروی ہے کہ جو آدمی نماز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرے تو ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو تو ہر حرف پہ 50 نیکیاں ہیں، اور پھر نماز کے علاوہ وضو کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو تو ہر حرف پر 25 نیکیاں ہیں، اور بغیر وضو کے جب تلاوت کرے تو ہر حرف پہ 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ لہذا قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے، دوام کے انداز میں۔
دیکھیں قرآن پاک کی تلاوت کرنا مستحب ہے، بلکہ آج ہی میں نے پڑھا امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں کہ کانوا یکرہون، اس بات کو وہ ناپسند کرتے تھے کہ کوئی دن ان پر ایسا گزرے کہ ان کی نظر مصحف پہ نہ پڑی ہو، اس کو ناپسند کرتے تھے۔ اہتمام سے سارا مجمع قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہے۔ اور پھر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کسی نے کہ اللہ اکبر، کہ قرآن پاک کی تلاوت آدمی بغیر ترجمے کے کر رہا ہو، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم ساحل سمندر پہ جائیں اور سیر کر رہے ہیں۔ سمندر پر جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کی گہرائی میں اترنا، اس میں موتی نکالنا، اس میں جواہر نکالنا، لیکن ایک آدمی جاتا ہے سیر کرتا ہے، کیا اللہ پاک اس کو اس سے راحت دیتے کہ نہیں دیتے؟ بالکل اسی طرح ایک وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہے، یہ ساحل سمندر کو دیکھ رہا ہے اور اس کی سیر کر رہا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں بڑی سی بڑی، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، چاہے وہ عرش ہو، چاہے وہ کرسی ہو، چاہے وہ لوح ہو، چاہے وہ قلم ہو، اور چاہے وہ لوح محفوظ ہو، یا آسمانی دنیا ہو، یا ساتواں آسمان ہو، یا زمینیں ہوں، یا جنت ہو، یا جہنم ہو، یا سب سے بڑے فرشتے جبرائیل علیہ السلام ہوں، یا میکائیل ہوں، یا اسرافیل ہوں، یا عزرائیل ہوں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اور قرآن پاک واحد وہ کتاب ہے یا وہ کلام ہے جو بلا واسطہ اللہ کی صفت حقیقی ہے، مخلوق نہیں ہے۔ لہذا اس کو پڑھنے والا کس مقام اور مرتبے پر فائز ہے؟ ہمارے ایک بزرگ تھے قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے قرآن پاک پڑھنے والے کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے شجر موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت کے سامنے کھڑے تھے اور درخت میں سے آواز آ رہی تھی جب ان پر وحی کا نزول ہوا، فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ علیہ السلام اپنے جوتے اتار دیں اور آپ مقدس مقام پر ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ اللہ ہم کلام تھے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی آواز کو ہر سمت سے سن رہے تھے، ایک سمت سے آواز نہیں سن رہے تھے، ہر سمت سے سن رہے تھے، چونکہ اللہ جل شانہ ہر جہت سے پاک ہے۔ اور دوسرا، موسیٰ علیہ السلام اپنے جسم کے ایک ایک بنے موئے سے، یعنی ایک ایک بال کی جگہ سے سن رہے تھے، صرف کانوں سے نہیں سن رہے تھے، پورے جسم سے سماعت کر رہے تھے، چونکہ اللہ ہم سے ہم کلام تھے۔ تو حضرت قاری محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن پڑھنے والا بالکل شجر موسیٰ کی مانند ہوتا ہے، اس سے اللہ کا کلام جاری ہوتا ہے جو اللہ کی صفت حقیقی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ اور ایک بات ہم عرض کرتے ہیں، جیسے بڑوں نے فرمایا کہ 5 منٹ کے لیے ہم روزانہ قرآن پاک پڑھ لیا کریں۔ اچھا، قرآن پاک کی مشغولی سے یا اس کی تلاوت سے ہماری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، وما جلاؤها، اے اللہ کے رسول دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ ہماری ہر بیٹی اور بیٹا اس کی تلاوت کر سکتا ہے، فیس بک سے وقت نکال سکتا ہے، یوٹیوب کی مشغولی سے وقت نکال سکتا ہے۔ 5 منٹ ہم قرآن پاک کی تلاوت کو دے دیں، 5 منٹ، اور پھر اس کا اثر دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ خود وہ شخصیت ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو روزانہ رات کو وطر کی نماز میں پورے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہیں، ساری زندگی کا ان کا معمول ہے۔ تو یہ خود فرمایا کرتے تھے، لو طہرت قلوبنا، اس جملے کا حقیقی مطلب تو حضرت عثمان بن عفان ہی سمجھتے ہیں رضی اللہ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ذو النورین ہیں۔ لو طہرت قلوبنا، اگر ہمارے دل پاکیزہ ہو جائیں، ما شبعنا کلام اللہ، ہم اللہ کے کلام سے کبھی سیر نہ ہو، کبھی سیر نہ ہو۔ اور تیسرا حق جو قرآن کا ہے وہ قرآن سمجھنا، اس میں تدبر کرنا۔ قرآن پاک کی 500 آیات احکامات پر ہیں، باقی ساری آیات وعظ ہیں، نصیحت ہیں، تذکیر ہیں۔ قرآن پاک سنتے ہوئے جنت کا تذکرہ آئے اور ہم اس کو سمجھ رہے ہوں،
سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین. کیا شان ہوگی جنتیوں کی کہ وہ مسیریوں پر بیٹھے ہوں گے، اور ایک آج ہم نے جس کی تلاوت کی وہ یہ ہے کہ ان کے چہروں پر عیش کا ان کے چہروں پر عیش نظر آ رہی ہوگی، اور ان کو جو پلایا جائے گا مشروب ختامہ مسک، اس پر مشک کی مہریں لگی ہوں گی. وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُونَ، جو تم چاہو گے تمہیں مل جائے گا، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں آئے گی. تو کبھی جنت کے تذکرے ہوں تو ہمارے دل باغ باغ ہو جائے، خوش ہو جائے، فرحت ہو. اور کبھی جہنم کا تذکرہ ہو، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. جہنمی اللہ سے جتنی اس دنیا کی عمر ہے اس کو 2 دفعہ کر لیا جائے. حدیث میں آتا ہے، پتہ نہیں اب کتنی عمر ہے، ہزاروں سال ہیں، کتنی عمر اللہ ہی جانتے ہیں، اس کو دگنا کر لیا جائے. اور پھر اتنے وقت اتنے زمانے تک وہ اللہ سے اتنا کہیں گے تھوڑا سا عذاب ہلکا کر دیں، اے اللہ تھوڑا سا عذاب ہلکا کر دیں. تو اتنے وقفے کے بعد جو جواب ملے گا وہ یہ ہوگا اخسؤوا فیہا، دھتکارے ہوئے پڑے رہو. خسء کہتے ہیں کتے کو دھتکارنا، خسء خسأ یخسأ، خسء کا معنی ہوتا ہے کتے کو دھتکارنا. اخسؤوا فیہا یعنی جیسے ایک کتے کو دھتکارا جاتا ہے اس انداز سے دھتکار کے کہا جائے گا. ولا تکلمون، ہم سے بات نہ کرو. اور پھر ایک جگہ آتا ہے کالحون، بد شکل پڑے ہوں گے. ترمذی کی روایت ہے کہ یہ والا نیچے والا ہونٹ پیٹ تک آ جائے گا اور اوپر والا ہونٹ نصف راس تک چلا جائے گا، آدھے سر تک. اس کیفیت میں وہ لوگ جہنم کے اندر ہوں گے. پھر جہنمیوں کا آپس کا مکالمہ، آئے کیسی ناکامی ہو گئی، کبھی کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، کبھی کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے. آج ہم نے پڑھا کہ آج کفار ایمان والوں پہ ہنستے ہیں، لیکن آج ہم نے تلاوت کی کہ کل وہ دن آنے والا ہے جب ایمان والے ان پر ہنسیں گے. اور پھر ہم نے وہ تلاوت کی کہ جب منافقین اور ایمان والے جہنم کے قریب پہنچیں گے تو منافقین کا نور بجھ جائے گا. وہ کہیں گے ہمیں نور دے دیں، ایمان والوں سے کہیں گے. وہ کہیں گے پیچھے چلے جاؤ دنیا سے، وہاں سے نور لے کر آؤ. وہاں پر کیسے واپس جا سکتے ہیں اس طرف؟ تو جہنم کا تذکرہ جہاں آئے خوف محسوس ہو، جسم پر کب کبھی طاری ہو اور کبھی رونا آئے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن پاک کے ترجمے سے واقف ہوں. اس لیے گزارش ہے میری مجمع سے، درخواست ہے، ہم روزانہ 5-6 منٹ صرف ترجمہ پڑھنے کا اہتمام کر لیا کریں. کچھ ہی وقت کے بعد ہمیں قرآن پاک کے ترجمے سے مناسبت ہو جائے گی. ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے آدمی اگر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے اور اس کو کچھ نہ ملے، ایک کیفیت ضرور ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توحید کا رنگ اس پر چڑھا دیتے ہیں. مشرک نہیں ہوتا وہ بندہ، کوئی اور فائدہ نہ ہو اگر. اور اگر آدمی کے پاس توحید کی نعمت اور شرک نہ ہو تو اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے یا ابن آدم اذا لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ. اے بندے اگر تو مجھے اس طرح ملے کہ پورے کرۂ ارض، قراب کہتے ہیں کسی چیز کا کور، جیسے کہا جاتا ہے قراب السیف، تلوار کی نیام. تو اس پورے کرۂ ارض کو گناہوں سے بھر کر میرے پاس آئے، بس میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو میں اتنی ہی بڑی مغفرت لے کر تیری طرف متوجہ ہوں گا. تو قرآن پاک کا یہ بھی حق ہے، اس کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کبھی اللہ کی تخلیق کی آیات میں تدبر کرنا. اللہ خود دعوت دیتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. مفتی تقی عثمانی سے فرماتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کائنات عالم میں غور و فکر کی دعوت دی ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی ذات کے اندر غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو اللہ نے ہمیں دعوت دی ہے، ہر بندہ جو غور و فکر کرے گا بھلے تھوڑے سے وقت کے لیے کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عجیب راہیں کھول دیں گے، اپنی قدرت سمجھا دیں گے. ہر جگہ اللہ ہی اللہ نظر آئیں گے، کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ نظر آئیں گے. جو غور و فکر کرے گا اور جو اعراض کرے گا، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو کبھی احساس نہیں اس کو دیکھنے کے لیے اعتبار سے، کبھی آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے لیے،
کتنی حسرت افسوس کی بات ہے۔ اس لیے اللہ کی کائنات کی چیزوں میں غور و فکر کرنا، اللہ کی قدرت کی طرف متوجہ ہونا۔ قرآن پاک کا ایک حق یہ بھی ہے، قرآن پاک کی تبلیغ کرنا۔ یہ کتاب بلاغ للناس ہے، دنیا عالم کو پہنچانے کے لیے ہے۔ پوری دنیا کے پاس اگر یہ کتاب نہیں ہے تو ساری دنیا ناکام ہے، ان کے پاس ہدایت نہیں ہے، چاہے وہ چائنا کے لوگ ہوں، چاہے وہ امریکہ کے لوگ ہوں، چاہے کسی ملک کے لوگ ہوں، اگر ان کے پاس یہ کتاب نہیں ہے وہ ناکام ہے۔ یہ کتاب، اس کتاب کی ہدایت ان تک پہنچ جائے، اس کتاب کی خیر ان تک پہنچے، اس کے لیے ایک ہمیں نیت کرنی ہوگی، اس کے مضامین کو، اس کے کلام کو غیروں تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلاغ کے ذریعے عام کر دی ہیں، ہر آدمی کے پاس ذرائع ہے۔ آدمی سوچے، اپنے دائرے کے اندر رہتے سوچے، میں اس کتاب کی خیر کو کیسے آگے پہنچا سکتا ہوں۔ یہ اس کتاب کا ایک اہم مقصد بھی ہے، اس کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ختم قرآن پر دعا قبول کی جاتی ہے، فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی ذات کے سامنے اپنی احتیاج کو، اپنے افتقار کو ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم ہر لمحہ آپ کے محتاج ہیں، آپ غنی ہیں۔ یا اللہ کتنی نعمتیں ایسی ہیں کہ ہم نے اس کے سامنے اپنا غنا ظاہر کیا، کتنی حاجتیں ایسی ہیں جو آپ سے مانگی جانی تھیں لیکن ہم نے غنا ظاہر کیا، اور آپ نے تو اپنے فضل سے وہ حاجتیں پوری فرمائی۔ لیکن اے اللہ ہمیں ہر نعمت کے بارے میں ایسا بنا دیں کہ ہم آپ سے مانگا کریں، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کریں۔ اے اللہ آپ کے دروازے پہ آیا کریں۔ اے اللہ وہ ذات جو ہمارے امیدوں کی محور ہے، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کسی سے امید نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے دروازے کا، اپنی ذات کا محتاج بنا، اپنی ذات سے مانگنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں آنے والے وسوسوں کو اپنے خوف کے وسوسے بنا دیں۔ اے اللہ ہمارے دل میں آنے والے وسوسوں کو بدل کر اپنے ذکر کے وسوسے بنا دیں۔ اے اللہ ہمیں تنہائی میں آپ کے ذکر کا خیال آیا کرے۔ اے اللہ ہمیں تنہائی میں آپ کے ذکر کا خیال آیا کرے۔ اے اللہ ہمارے وہ غم جو روگ والے ہیں اور وہ ہماری خواہشات، اے اللہ ان کا ہم کیا کریں گے؟ اے اللہ آپ ان غموں کو بدل کر اور ہماری خواہشات کو بدل کر ہمیں ایسے عملوں کی توفیق عطا فرما دے جس سے آپ راضی ہو جاتے ہیں، اور ایسے عملوں کی توفیق عطا فرما دے جو آپ کے ہاں محبوب ہیں۔ اے اللہ ہمیں آپ اپنا اتنا خوف عطا فرمائے جو ہماری اور آپ کی نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں اپنا اتنا خوف عطا فرمائے جو تمام مخلوقات کے خوف پر غالب ہو۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت بھی عطا فرمائے۔ اے اللہ اپنی محبت کو تمام مخلوقات کی محبت پر غالب فرما دے۔ اے اللہ جن احباب نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ہم سے توقع رکھتے ہیں، سب کی جائز حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے بہت سارے احباب تشریف فرما ہیں جن کے اقارب بیمار ہوں گے، مریض ہوں گے، ہمارے قریبی عزیز بیمار ہیں، اور اسی طرح ہمارے تایا بیمار ہیں۔ یا اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ ان کو شفاء کامل عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں، جن کے اقربا بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرما دیں۔
اے اللہ جو ہمارے لوگ مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ اے اللہ جن احباب نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے، ہم سے توقع رکھتے ہیں، سب کی جائز حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے کاروبار میں ترقی عطا فرما، ہمارے کاموں میں ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے معاش میں ترقی عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں خوشحالی عطا فرما، ہمیں وافر رزق برکت والا عطا فرما۔ اے اللہ ہر وہ نعمت، ہر نعمت کے ہم محتاج ہیں، ہمیں عطا فرما دیں۔ اے اللہ ہماری نعمتوں میں ترقی عطا فرمائیں، جو نعمت آپ نے ہمیں دے رکھی ہے وہ ہم سے دور نہ فرمائیں۔ اے اللہ ہمیں صحت عطا فرما، اے صحت والی نعمت میں ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری صحت کو، ہماری قوت کو، ہماری جوانی کو، اے اللہ ہمارے مالوں کو، اے اللہ ہماری استعدادوں کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما لیں۔ اے اللہ جو ہمارے لوگ مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما دیں۔ اے اللہ جن احباب نے، اے اللہ جو ہمارے بیٹے بیٹیاں بے نکاح ہیں ان کو جوڑ کے رشتے عطا فرما دیں۔ اے اللہ ہم سب کی قلت اور ذلت سے حفاظت فرما دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔